پی اے بھی ہیں، ساتھ عدنان ڈوگر صاحب ہیں، ایم پی اے ہیں، رانا شہباز احمد صاحب چیف وپ، اور احمد رشید بھٹی صاحب ہمارے ایم پی اے، وکاس مان صاحب ہمارے ایم پی اے، یہ سب اسماعیل بھٹا صاحب، زاہد اسماعیل بھٹا صاحب، ہم سب ادھر آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی تینوں مسلح افواج کو مبارکباد دیں گے کہ انہوں نے اتنے مشکل ٹائم میں اس قوم کا سر بلند کیا، اور جو پہلگام والا واقعہ تھا جس میں 26 ٹورسٹ مارے گئے، ان کا اندرونی فیلئر تھا، اندرونی خلفشار تھا مودی کا، اس نے پاکستان پہ تھوپنے کی کوشش کی اور پوری دنیا میں مودی اور انڈیا کی حکومت گندی ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے اوپر الزام لگا کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ 80,000 دہشت گردی میں پاکستان کے لوگ شہید ہو چکے ہیں، 1 لاکھ سے اوپر ہمارے خاندان متاثر ہوئے ہیں۔ ہم سے زیادہ دہشت گردی کا متاثر کون ہے؟ پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہے دہشت گردی سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساتھ ساتھ جس طرح ہماری مسلح افواج، اسپیشلی پاکستان ایئر فورس نے جس طرح اس ملک کی لاج اور اس ملک کی حفاظت کی لاج رکھی اور حفاظت کی، اسی طرح ہم اس حکومت پہ سوال چھوڑے جا رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو ایکسپریس ٹریبیون کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو سب سے پہلا سوال اس نے کیا کہ یہ نواز شریف جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے، اس کا بھائی اس وقت پرائم منسٹر ہے، اس کی بیٹی اس صوبے کی سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر ہے، آج دن تک انہوں نے مودی کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو مودی بغیر ویزا کے ان کے گھر آیا، ان کی شادیاں اٹینڈ کی۔ اگر آپ جب لاہور آیا تھا سمجھوتا ایکسپریس پہ واجپائی، اس وقت اگر آپ نواز شریف کی تقریریں سنیں تو آپ کو سارا منظر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کے ذہن میں یہ سوال ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ انہوں نے آج دن تک کوئی بات نہیں کی۔ اور اگر ایکسپریس ٹریبیون کو آپ پڑھیں اور آپ دیکھیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اور پورا پاکستان کا میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا کو جو ملامت کر رہا تھا، اور میں میڈیا کو، پاکستان کے الیکٹرانکس پرنٹ میڈیا اور خصوصاً ہمارے جو سوشل ایکٹیویٹیز تھے جن کو کچھ عرصہ پہلے یہ حکومت ڈیجیٹل دہشت گرد کہتی تھی، تو کل میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کو خوشائند کہوں گا کہ ان کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہیں، اور ان کے جو تحفظات ہیں اس موجودہ فارم 47 کی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ اور میں یہ دوبارہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر یہ ساری صورتحال جس میں انڈیا نے دیکھا اور ان کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی مودی کے پاس جا سکتے ہیں، تو کیا پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے قائد عمران خان، جو کہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے قائد ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت فارم 45 کے ذریعے مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، تو کیا ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا سکتا؟ کیا ان پہ بیس لیس مقدمات نہیں ختم کیے جا سکتے؟ تو میں دوبارہ یہ اس چیز کو باور کراؤں گا اس قوم کو کہ جنہوں نے پچھلے 50 سال میں 40 سال اس ملک میں کسی نہ کسی طریقے سے حکمرانی کی، ان کا اس جنگ میں کوئی کردار نہیں ہے۔ میں کھل کے یہ بات کروں گا کہ کل جو ہماری تینوں افواج کے ہمارے ریپریزنٹیٹو بیٹھے تھے اور پوری قوم نے دیکھا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جنگ ہماری افواج نے لڑی ہے، اس کے پیچھے عام پاکستانی تھا۔ جو بڑے سٹیک والے یہ لوگ ہیں جن کے کاروباری مفادات ہیں
وہ نہیں کھڑے ہو سکے پاکستان کے ساتھ. اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ اس جنگ کا خطرہ بھی ٹلا نہیں. مودی فرسٹریشن کا شکار ہے، وہ اپنی فرسٹریشن مٹائے گا اور ہمیں بحیثیت قوم اکٹھا رہنا پڑے گا. اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہمیں اکٹھا رہنے کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کے سربراہ عمران خان ہے، ان کو اعتماد میں ضرور لینا چاہیے. ان کے خلاف اور ان کی وائف کے خلاف، ان کی بیوی کے خلاف جو ایک گھریلو خاتون ہے، جو مقدمات ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. آئیں ایک قدم بڑھائیں. میں تمام جو ادارے ہیں، تمام جو طاقتیں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد فرمائی ہے آپ کی ہمت کے بعد. اور اس وقت جو ملک کی عوام کی صورتحال ہے، اس کے بعد ہمیں ایک قدم آگے جانا چاہیے. اب پتہ چل گیا ہے کہ اس ملک کے غدار کون ہیں، ڈیجیٹل دہشت گرد کون تھے. آج سب لوگ، پوری پاکستانی قوم ایک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو ایک ہونا چاہیے. اور جس طرح دوبارہ وہ نیوکلیر وار کے جو بیلسٹک میزائل ہیں، ان کو انہوں نے کل جو تجربہ کیا ہے، تو ہمیں ان سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. میں دوبارہ اپنی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کروں گا. جس طرح عمران خان نے پہلا ٹویٹ کیا جیل کے اندر سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد پورے پاکستان کا ماحول بدلا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں ایک ماحول بدلا. تو میں آخر میں دوبارہ مقتدر حلقوں سے یہ اپیل کروں گا اور ان کو کہوں گا کہ اب پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے اوپر 2 سال ہو گئے غداری کے الزام لگتے لگتے. آج پتہ چلا ہے کہ کون غدار ہے اور کون محب وطن ہے. پوری قوم کا سوال ہے اس شریف خاندان پہ کہ آپ ایک لفظ مودی کے خلاف نہیں بولے. وہ جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے، جس نے گجرانوالہ میں زوم پہ بیٹھ کے لندن میں اس وقت کے آرمی چیف کو گالیاں دی تھی، کیا مودی کے لیے اس کی زبان بند ہو چکی ہے؟ وہ نہیں بول سکتا. تو پوری قوم کے پاس ایک سوال ہے جو اس شریف خاندان کو دینا پڑے گا. اور دوبارہ خراج تحسین پیش کروں گا ان شہداء کو اور ان کے گھر والوں کو. شہید کا مقام تو جنت میں ہے. ہمارے بچے شہید ہوئے، ہماری مائیں بہنیں شہید ہوئیں، بے گناہ لوگ ہندوستان نے شہید کیے، اور انشاءاللہ تعالی اس کا صلہ ان کو بعد میں بھی ملے گا، اور ہم نے چکا دیا ہے. دوبارہ میری یہی اپیل ہے کہ جنگ کا خطرہ نہیں ٹلا. اپنی فرسٹریشن شکست کی انڈیا مٹائے گا، اور بحیثیت قوم ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. اور قوم اس وقت اکٹھی ہو سکتی ہے جب تک عمران خان کو اعتماد میں لیا جائے تو یہ قوم اکٹھی ہوگی. ادروائز وہ خلا پیدا ہوتا رہے گا. اس ٹک ٹاکر گورنمنٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے اوپر حملے ہو رہے تھے، اور یہ ہمارے ایم این ایز کو ادھر پولیس سے تشدد کروا رہے تھے. ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب پہ ہوا، حامد رضا صاحب پہ ہوا، ہمارے اقبال آفریدی صاحب، ہمارے جتنے ایم این ایز ادھر گئے. دوسرے دن انہوں نے کے پی کے سی ایم کو نہیں ملنے دیا. لیڈر آف دا اپوزیشن قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب پہ تشدد ہوا. یہ ان کی صورتحال ہے. ان کے ذہن پہ صرف عمران خان ہے، اور عمران خان ایک ایسا شخص ہے جس سے بڑا محب وطن کوئی بھی نہیں ہے. جب اس ملک کو اس کی ضرورت پڑی تو اس نے جیل میں بیٹھ کے اپنی تمام تر تکلیفیں بھلا کے تو پوری قوم کو اکٹھا کیا. اور پوری قوم کے نوجوان جو کہ عمران خان کی بات پہ انہوں نے لبیک کہا، اور پورا پاکستان اس وقت اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہے. تھینک یو ویری مچ. جی بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ پے رول والی
جو اپلیکیشن ہے اس کو اعتراض لگا کے واپس کر دیا گیا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ابھی اس کا کوئی تعین نہیں ہوا کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں نا جی ریلی، تو ہمارے تو یہ انہوں نے رات کو مودی مرد آباد کہنے پہ تھانہ نصیر آباد میں 2 بچوں پہ پرچہ دیا، ایک کا نام تنویر ہے، دوسرے کا نام بھی مجھے اب یاد نہیں آ رہا. کل رات کو 2 ہمارے لاہور میں ایف آئی آر ہوئی ہے. تو میاں والی میں ہمارے ایک بچہ ہے، ہمارا ورکر ہے، ہمارا ادھر کا سٹیک ہولڈر ہے طارق خان، اس کے گھر پہ چھاپا مارا ہے. زہیب ہمارا ادھر ہے میاں والی میں، ان کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے، یوتھ کا پریزیڈنٹ ہے، تحصیل پریزیڈنٹ. یہ تو ان کے نزدیک تو مودی کے خلاف بات کرنا ان کے خلاف بات کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے پہلے دن پیشکش کی تھی کہ ہمیں آپ ہمارے ورکرز کو نہ پکڑیں، 2 لاکھ بندہ ہم نے کہا تھا کہ ہم باہر نکالتے ہیں، مال روڈ پہ خان کی کال پہ 2 لاکھ بندہ نکلے گا. ان کے ساتھ تو بندہ نکلتا کو نہیں. ان کی آپ اگر کیمسٹری دیکھیں تو ان کی تو کیمسٹری بی بی سی نے یہ کہا تھا کہ مودی اور نواز شریف کی کیمسٹری آپس میں ملتی ہے. یہ ریکارڈ پہ ہے، میں آپ کو ڈیٹ بھی سینڈ کر دوں گا جس دن بی بی سی نے یہ بات کی تھی. تو ان کی تو ان کے ساتھ کیمسٹری ملتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف پہ ظلم و ستم اسی طرح ہو رہے ہیں. ہمیں ریلی دیکھیں، ہماری تو کل پوری پاکستان میں جہاں پہ چھپ چھپ کے ریلیاں نکل سکتی تھی ہمارے تمام لوگوں نے نکالی ہیں، لیکن ان پہ پرچے ہو رہے ہیں. پنڈی میں انہوں نے ریلی نہیں نکالنے دی. ہمارے تنویر اسلم راجہ کو پنڈی میں انہوں نے ریلی نہیں نکالنے دی. ان کو منع کیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ریلی نہیں نکال سکتے. آپ آج نہ نکالیں، کل نکالنے کہتے تھے. تو ہمیں ریلی نکالنے تھے تو دیکھیں 2 لاکھ بندے ادھر اکٹھا ہو جائے گا. ان کے اندر خوف ہے. جی بالکل. میری بات سنیں، سوشل میڈیا کس کا ہے؟ آپ جائیں اگر ٹویٹر پہ تو سوشل میڈیا تو ہے ہی پی ٹی آئی کا، جس کو ہم اون کرتے ہیں. اور سوشل میڈیا جس دن خان صاحب نے ٹویٹ کی ہے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سوائے پاکستان تحریک انصاف کی سٹیٹمنٹس کے اور تو کسی کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی جماعت ہونا اور بات ہے، گورنمنٹ ہونا اور بات ہے. مجھے گورنمنٹ کی کوئی سٹیٹمنٹ بتائی جائے، مودی کے خلاف گورنمنٹ کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہو. دیکھیں یہ کیا طریقہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کے آپ پریس ٹاک کر لیں. اب کیا یہ ٹائم نہیں تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان اور جتنے ان کے آئینی عہدیدار سے جن کے پاس عہدے تھے وہ سب بیٹھ کے مودی کے خلاف اور انڈیا کے خلاف پریس کانفرنس کرتے؟ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تو روز اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا قوم کے ذہن میں ایک سوال ہے، اور انشاءاللہ ٹائم آیا تو قوم ان کو اس سوال کا جواب دے گی. دیکھیں میں بتاتا ہوں، آپ نے بڑا اچھا یہ کوسچن کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طرح پریس کانفرنس کر کے اور جس طرح ہمارے مسلح افواج کے لوگ ساتھ بیٹھے تھے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہماری فوج نے اس فارم 47 کی گورنمنٹ کے علاوہ، ان کی سپورٹ کے علاوہ جنگ لڑی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ اس ہماری مسلح افواج کے ساتھ اپنی قوم تھی اور قوم ہے. اور مجھے آج دن تک دکھا دیں آپ کسی بھی جگہ پہ، کسی سوشل میڈیا پہ، کسی کی فیس آئی ڈی پہ، کسی کے سٹیٹس پہ کوئی شہباز شریف کا اور اس کے بھائی کا اور اس کی بھتیجی کا فوٹو اگر لگا ہوا ہے تو مجھے آپ بھٹی صاحب چیک کروا دیں، تو میں پھر آپ کو اس کا کوئی بہتر بتاؤں گا کہ کیا ہے.